السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ حضرات محترم، اسلام کے تصور معیشت کے حوالے سے یہ مسلسل ہماری تیسری نشست، اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں حلال حرام کا فرق معلوم ہو جائے، حلال کے ذرائع معلوم ہو جائے، حرام بھی معلوم ہو جائے تاکہ حرام سے بچیں، حلال کی طرف جائیں، اور اسلام کی جو معیشت کی جو برکات ہیں وہ معلوم بھی ہوں، ان سے مستفید بھی ہو سکیں، ان کا یقین بھی ہمارے دل میں پیدا ہو۔ جب یقین پیدا ہوگا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گزشتہ بات کو نہیں دہراؤں گا، اللہ نے آئندہ موقع دیا تو تھوڑی سی سمری عرض کر دوں گا۔ ہم جہاں تک پہنچے تھے اس سے آگے کی بات ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ نے جب اس دنیا کی تخلیق فرمائی ہے تو اس کو اسباب کے درجے میں رکھا ہے۔ یہاں سارے کام، خدائی کام بھی اسباب کی سطح پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اسباب ہمارے حوالے کی ہیں۔ ان اسباب میں طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ لگا دی ہے کہ ہم شریعت کے اصول کے مطابق اسباب کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ میری طبیعت مسلسل 3-4 دن سے اوپر نیچے ہے، آج کچھ بہتر ہے تو میں نے کہا چلیں۔ وہ جب چند کا پی لیتا ہوں اس کے بعد میں بے فکر ہو جاتا ہوں تو بس چلتا رہتا ہوں۔ دنیا دار الاسباب ہے، اور دار الاسباب میں بندے نے اسباب کو اپنانا ہے۔ اوپر سے من و سلوہ تو نہیں اترنا نا، ڈائریکٹ ہی۔ اسباب کو اپناتے ہوئے بندے نے بندے سے معاملات کرنے، فرد کا معاملہ فرد سے، فرد کا معاملہ معاشرے سے، فرد کا معاملہ ریاست سے۔ الحمدللہ۔ تو فرد کا فرد سے، معاشرے سے، ریاست سے، ان سب کے آپس میں معاملات ہوں گے تو ضروری ہے کہ یہ معاملات عدل پر قائم ہوں، اور عدل پر قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نظام معیشت میں چند اصول کار فرما ہو تاکہ مالی معاملات میں عدل برقرار رہے۔ تو نظام معیشت میں کسی بھی ریاست میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ معیشت کے حوالے سے، ورنہ تو نظام تو اور بھی ہے نا بہت سے، چونکہ دنیا معیشت کا نظام بنا کے اب اس کو پوج رہی ہے تو ہماری بھی مجبوری ہے کہ پھر ہم اس کو الگ بیان کرتے ہیں۔ دنیا تو کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئی ہے نا۔ دنیا نے نظام معیشت میں جتنی ترقی کی شاید ہی کسی میں ترقی کی ہو۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو نظام معیشت کا چند اصول پر کاربن ہونا ضروری ہے تاکہ عدل برقرار رہ سکے۔ اس میں سے ایک اصول یہ ہے بنیادی کہ وہ نظام ہر فرد کی معیشت کی ضمانت دیتا ہو۔ ہر فرد کی معیشت، معیشت معیشت کا کفیل ہو، ضامن ہو۔ وہ نظام کسی بھی فرد کو اس کی بیسک نیڈ سے محروم نہ کرتا ہو۔ یہ صرف میں اس کی تشریحات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ نظام معیشت کے اتنے پہلو ہیں کہ سال ادھر ہی لگ جائے، آگے رمضان بھی ہے۔
موٹے موٹے اصول ذکر کروں گا تاکہ حلال حرام کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، نصیحت کا سامان بھی ہو، اور اسلام کا تصور معیشت کا بھی ہمیں کچھ ناوا ہو جائے، کہ وہ نظام ہر فرد کی معیشت کا ضامن ہو، کفیل ہو، کسی بھی فرد کو اس کی معاشی زندگی سے محروم نہ کرے۔ وہ نظام، دوسرا اصول یہ کہ معاشی ناہمواری کے اسباب کا خاتمہ کرے۔ وہ اسباب جو معاشرے میں معاشی ناہمواری پیدا کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ اب اس پہ ہی پورا گھنٹہ لگ جائے گا، اس لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں آگے چلتا ہوں۔ وہ نظام معاشی ناہمواری کے اسباب کا خاتمہ کرتا ہو، ساتھ ساتھ خود کو بھی دیکھتے جائیں، معاشرے کو بھی دیکھتے جائیں، اور ماشاءاللہ ریاست کو بھی دیکھتے جائیں کہ ہم کیا گل کھلا رہے ہیں۔ میرے سمیت ہر بندہ، فرد سے شروع ہو جائے اوپر تک جائے، کہ وہ نظام معاشی ناہمواری کے اسباب کا خاتمہ کرتا ہو، معاشی ناہمواری نہ آنے دے۔ معاشی ناہمواری کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کا معیار زندگی بلند ہو، اونچ نیچ رہے گی بھائی، ناہمواری اور چیز ہوتی ہے کہ بندہ جناب علی ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہ رہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہ رہے، آ جائے سیدھے سڑک پہ بھکاری بن جائے، اس کو زندگی کے لالے پڑ جائیں، یہ کوئی ریاست نہیں ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور تیسرا اصول، وہ نظام کسی فرد کو یا کسی مخصوص طبقے کو وسائل معیشت پہ قابض نہ ہونے دے۔ آپ کا پورا ملک کتنے لوگوں کے قبضے میں ہے؟ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے تشنگی رہتی کہ میں اب ان اصول کی تشریح میں نہیں جاتا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ نظام کسی مخصوص فرد یا کسی مخصوص جماعت یا کسی مخصوص طبقے کو معیشت پہ، وسائل معیشت پہ قابض نہ ہونے دے کہ دولت سمٹ کر ادھر ہی چلتی چلی جائے۔ سمجھ آئی؟ اور چوتھی بات، اس نظام میں محنت اور اجرت میں توازن ہو۔ کون سا اصول اس ملک میں، خدا کی قسم بتائیے گا؟ یہ 4 بنیادی اصول ہیں۔ محنت اور اجرت میں توازن ہو۔ محنت کا معیار کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس محنت کا صلہ کیا ملنا چاہیے، اس میں توازن ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے۔ جب یہ اصول کسی نظام معیشت کے اندر ہوں گے تو فرد کا فرد سے معاملہ، فرد کا معاشرے سے معاملہ، فرد معاشرے ریاست کے باہم معاملات عدل پر قائم ہو جائیں گے۔ اب یہ جو 4 اصول ہیں، اگر ریاست قائم نہ کرے یا ریاست قائم نہ کر سکے، ریاست قائم نہ کرے یا نہ کر سکے، اس کی ریٹ ہی نہیں، اس کی ریٹ تو ایک دوسرے کو بچھاڑنے کے لیے ہے۔ آلو ٹماٹر والے سے بھی پوچھو تو یار یہ اتنے کا کیوں ہو گیا، کہتا ڈالر مہنگا ہو گیا۔ %20 مہنگائی اوپر سے آ رہی، 80% خود کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہاں مال روڈ کے نامی گرامی تاجر کہہ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر یہ نظام، یہ 4 اصول ریاست قائم نہ کرے یا نہ کر سکے تو ادارے، جماعتیں، معاشرے، افراد اپنے اپنے دائرے میں ان اصول پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اٹانومس باڈی ہوتی ہے، پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا چیمبر ہے، اپنا دفتر ہے، اپنا ادارہ ہے، تو یہ 4 اصول تو وہاں بھی لاگو ہو سکتے ہیں۔ ادارے بھی نہ کریں، کم از کم فرد اپنے مقام پہ اپنی استطاعت کے مطابق، اب ایک کی استطاعت ہی نہیں تو کیا کرے گا، فرد اپنے مقام پہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے محتاطوں کے ساتھ
ان اصول کی روشنی میں سلوک کریں. سمجھ آئی بات کی؟ تو پھر اس کے دیکھیں نتائج کیسے بکھر نکھر کے کھل کے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ جب ان اصول پہ عمل ہوگا، خوشحال افراد کی معیشت محفوظ بھی ہو جائے گی، مضبوط بھی ہو جائے گی. یہ خدائی نتائج ہے اوپر سے. آپ کسی کے روزگار کا ذریعہ بنے ہیں نا، اللہ آپ کے روزگار کو ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کسی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس کو حقیر فقیر نیچ سمجھ لیا تو ابھی ترکی میں دیکھ لیں، ایسی سی ویڈیوز آ رہی ہیں، لمحے میں امیر فقیر بن گئے، لمحے نہیں لگے. اور جو ہمارے ہاں زلزلہ آیا تھا اور جن کی کروڑوں کی لاکھوں کی جائیدادیں تھیں، وہ لائنوں میں لگے ہوئے تھے روٹی لینے کے لیے. اگلے لمحے کا کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن جب ایسے ان اصول پہ عمل ہوگا، خوشحال افراد کی معیشت محفوظ بھی ہوگی، خوشحالی محفوظ بھی ہوگی، مضبوط بھی ہوگی. محفوظ مضبوط دونوں الگ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائیں گے، اللہ اضافہ بھی فرمائیں گے. اپنے ہی ڈکیتیاں مار دیتے ہیں. سمجھے بات کی؟ لا الہ الا اللہ. حلال معیشت سے محفوظ بھی ہوگی، مضبوط بھی ہوگی. ٹھیک، حلال معیشت سے ہوس نہیں بڑھتی، خوشحال لوگ نیک دل ہو جاتے ہیں. حرام معیشت سے ہوس بڑھ جاتی ہے، بندہ اور ظالم ہو جاتا ہے. اسی طرح غریب کی حلال معیشت ہے، یہاں تک کہ وہ بیچارہ زکوٰۃ لینے پر مجبور ہے تو اس کی معاش میں سکون ہوتا ہے. اور غریب کی بھی اگر معیشت حرام کی ہے تو اس کا معاش اس کو بے سکون کر دیتا ہے، بے غیرت بنا دیتا ہے. نہیں، امیر بندے کی خوشحالی، حلال خوشحالی اسے نیک دل بنا دیتی ہے. غریب بندے کا حلال معیشت اسے غیرت مند بناتی ہے، وہ بغیر ضرورت کے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اور اگر اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے. ہر وقت کیا کہتے ہیں، زکوٰۃ کا مستحق بن کے نہیں رہتا. کہتے یار چلو ٹھیک ہے، آ رہا ہے، میں نے کیا کمانا ہے، مستحق تو ہوں نا. سمجھے بات کی؟ حلال خوشحال معیشت نیک دل بناتی ہے، اور حلال غریب کا حلال جو معاش ہے اسے غیرت مند بناتا ہے. حرام معیشت ہوس بڑھاتی ہے، یہاں تک غریب کی حرام معیشت اسے بے غیرت بناتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تصدقوا، لوگوں صدقہ دیتے رہا کرو اپنی استطاعت کے مطابق. فإنہ یأتی علیکم زمان، ایک وقت تم پہ آئے گا، یمشی الرجل بصدقتہ، بندہ ہاتھ میں صدقہ لیے، زکوٰۃ لیے پھرے گا کہ یہ میں زکوٰۃ کس کو دوں. لا یجد من یقبلھا، کوئی ایسا بندہ نہیں پائے گا جو اس کے زکوٰۃ کے مال کو وصول کرے، قبول کرے. یقول الرجل، جس کے پاس جائے گا، یار لے لو، زکوٰۃ کا مال ہے، میری زکوٰۃ ہے، وہ کیا کہے گا آگے سے؟ کہتا لو جئت بہا بالامس، اگر تو کل لے آتا تو میں اسے قبول کر لیتا. اما اليوم فلا حاجت لی بہا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں. یعنی وہ غریب بھی کتنا غیرت مند، اللہ اکبر، یہ اللہ کی دین ہے. غیرت پہ آ جائے غریب، غیرت پہ آ جاتا ہے، بغیرتی پہ آ جائے امیر بھی غیرت پہ نہیں رہتا. نہیں کہا اگر اس سے پہلے تم میرے پاس آ جاتے تو میں قبول کر لیتا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں.
تو نتیجہ یہ نکلا، خوشحالی جو ہے نا بندے کے اندر اچھی صفات کو ڈیولپ کر دیتی ہے. خوشحالی اچھے صفات کو ڈیولپ کر دیتی ہے، بشرطے کہ مسلمانوں کی حلال خوشحالی ہو، اس کے اندر اچھی صفات آ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اہل مغرب خوشحال ہیں ہم سے، تو کچھ ان کے اندر کچھ صفات آ چکی ہوئی ہیں، اس خوشحالی کی وجہ سے ان کے اندر کچھ صفات آ چکی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کی وہ صفات ان کو اپنے مقصد تخلیق تک نہیں پہنچاتی. کافر و مومن میں یہی فرق ہے. مومن بندے کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے، معاشی سکون نصیب ہوتا ہے، تو اس کے اندر اچھی صفات پنپتی ہیں. وہ اچھی صفات اس کو اس کے مقصد تخلیق سے جوڑ دیتی ہیں. کافر کو اس کی اچھی صفات اس کے مقصد تخلیق سے نہیں جوڑتی، کیونکہ وہ مقصد تخلیق کا انکار کیے بیٹھا ہے، بلکہ اس نے اللہ کو دیس نکالا دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاذ اللہ، پتہ نہیں مجھے یہ الفاظ کہنے بھی چاہیے کہ نہیں. انہوں نے مرکزی حیثیت اللہ کو دی نہیں. انہوں کا انسان ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. ہم تو صرف جمہوریت کی تعریف پڑھتے ہیں نا، یہ ایک پورا عقیدہ ہے، یہ پورا عقیدہ جا کے پڑھ لیں بھائی. یہاں خدا نام کی کوئی چیز نہیں، خدا نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. لا الہ الا اللہ. انہوں نے مرکزی حیثیت انسان کو دے دی ہے. انسان کے لیے قوانین بنائے، چاہے معاشی ہیں، معاشرتی جو بھی ہیں، اوپر کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اس کو اسلامی بنانے کی کوشش کی اوپر سے نیچے. رحمان بھی راضی رہے، شیطان بھی راضی رہے، دونوں کا کام چلتے رہے. سیکولر قوتیں بھی اس ملک کی راضی رہیں، قائد اعظم سیکولر تھے. مذہبی قوتیں بھی راضی رہیں کہ قائد اعظم کے سارے اعلانات ہی لا الہ الا اللہ والے تھے. اس ملک میں ساری کھچڑی پکی ہوئی، چل رہا ہے سارا. مذہبی والے اپنے کیا کہتے ہیں بھائی، قائد اعظم سیکولر ہو یا سیکولر نہ ہو، اسلام کے نفاذ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو جہاں مسلمان قوت پکڑے ان کو اسلام نافذ کرنا ضروری ہے. عجیب بات ہے بھائی. انہوں نے اسلام کی نفاذ کرنے نہ کرنے کو جناح صاحب کے ساتھ منسلک کر کے رکھا ہوا ہے، اور مذہبی جماعتیں بھی بیوقوف بنی بیٹھی ہیں، وہ دفاع پر اتر آتے ہیں. کیا دفاع کی ضرورت ہے؟ جہاں مسلمان قوت پکڑے وہاں ان کو اپنا نظام نافذ کرنا ان پر لازم ہے، نماز کی طرح. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کافر کو اس کی اچھی صفات اس کو مقصد تخلیق سے نہیں جوڑتی، کیونکہ انہوں نے مقصد تخلیق کو وہ بلا بیٹھے. انہوں نے مقصد تخلیق میں اللہ کی جگہ انسان کو مرکزی حیثیت دے دی. لہذا جب کافر کے اندر اس کی خوشحالی کی وجہ سے، اس کے معاشی سکون کی وجہ سے کچھ اچھی صفات پنپتی ہیں نا، وہ اللہ سے نہیں جڑتا، وہ مخلوق سے جڑ جاتا ہے. وہ سب سے پہلے خود سے جڑتا ہے، انسانوں سے جڑتا ہے، کچھ سوشل کام کر لیتا ہے، بس اتنا ہی ہے. اللہ سے نہیں جڑتا، انسان سے جڑ جاتا ہے. اسی کو کاپی کرتے ہیں ہمارے والے، کیونکہ وہ ٹرینڈ سیٹر ہے، ہم ٹرینڈ فالوور ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی نیکسٹ بات ہوگی اللہ تعالیٰ نے چاہا. ٹرینڈ سیٹر تو وہ ہیں، ہم تو ٹرینڈ فالوور ہیں. انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا، ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے. ہم نے بھی بس خوشحالی کی وہی صفات بیان کرنی شروع کر دی جو ان کے اندر ایک آدھ ہیں. آگے ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ تک. جو بندے کو اللہ تک پہنچا ہے وہاں تک ہم جانے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ خوشحالی کی وجہ سے جو اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں وہ مومن کو اس کے مقصد تخلیق سے جوڑتی ہیں. کافر نے اپنا راستہ روکا ہوا ہے، پھر بھی وہ اچھی صفات اس کے دل پر دستک دیتی رہتی ہیں کہ مقصد تخلیق کے لیے اس کا دل کا دروازہ کھل جائے. اور یہ باقاعدہ حدیث میں موجود ہے. فرزدق بڑا مشہور شاعر تھے. ان کا دادا صعصع بن ناجیہ المجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا صحابی تھے. وہ بارگاہ نبوت میں موجود تھے. انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے بہت سے اچھے کام بھی کیے،
ان میں سے ایک اچھا کام میرا یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ کیسے بچایا یہ بھی سن لیں۔ ہر بچی کے بدلے میں نے 2 اونٹ دیے ہیں۔ وہ آج کے 2 اونٹ نہیں بھائی جو سڑک پہ لے کے کھڑے ہو کے آپ کو دودھ دیتے ہیں، یہ وہ اونٹ جن پر عرب کی معیشت کا انحصار ہے۔ آج کے جو عرب کا تیل جس حیثیت رکھتا ہے اس وقت عرب کا اونٹ وہی حیثیت رکھتا تھا۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہر بچی کے بدلے میں 2 اونٹ دیے اور 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا۔ کتنے ہو گئے؟ 720 اونٹ اور 360 بچیوں کو۔ 720 کی تو حیثیت چھوڑ دینا، 320 بچیوں کو۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جب وہ کبھی کبھی وہ تصویر آتی ہے نا سوشل میڈیا پہ کہ عرب یہاں اپنی بچیاں زندہ درگور کیا کرتے تھے، چاہے وہ کہاں تک تاریخی صداقت ہے، دل دہل جاتا ہے بندہ دیکھ کے۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے، چونکہ میں نے یہ کام زمانہ جاہلیت میں کیے تھے، کیا مجھے اس کا کوئی اجر ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا اس کا اجر ثواب یہی ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اچھی خوشحالی سے بھی جو اچھی صفات ڈیولپ ہوتی ہیں نا، وہ اچھی صفات جا کے مقصد تخلیق پہ دستک دیتی رہتی ہیں کہ کبھی تو اس کا دل کا دروازہ کھل جائے مقصد تخلیق کو پانے کے لیے۔ سمجھ آئی بات؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آگے چلتے ہیں، کیونکہ جو معیشت ہے چاہے وہ اسلامی معیشت ہو یا غیر اسلامی معیشت ہو، بنیاد تو 2 ہی ہیں، دولت کا حصول اور اس کا استعمال۔ تو ساری جتنی بھی بحثیں اس کے گرد ہی چلتی ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی۔ قرآن و سنت سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں ہمارے معاشی اصول، ان میں سے ایک بہت بڑا اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کی معیشت میں مساوات رکھی۔ حق کی معیشت میں مساوات، معیشت میں نہیں، حق کی معیشت میں مساوات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم نے حرام نہیں کمانا، حلال کمائی کرنی ہے، لا محدود وسائل پیدا کر دیے، وہ وسائل معیار میں بھی اعلیٰ، مقدار میں بھی اعلیٰ، لیکن ان میں امتحان کے طور پر حلال و حرام کی تقسیم کر دی۔ جب حلال و حرام کی تقسیم کر دی، اور اب اللہ تعالیٰ حلال راہوں پر تو پابندی نہیں لگائیں گے نا، بندہ تو پھر جکڑا جائے گا۔ کا کسب حلال کی راہیں تم سب کے لیے یکساں طور پہ کھلی ہیں، یہ ہے حق معیشت۔ کسب حلال کی تمام راہیں یکساں طور پر کھلی ہیں سب پہ۔ آج ہے ایسی بڑی بڑی مچھلیاں مارکیٹ میں اجارہ داری، وہ آپ کو قریب پھٹکنے نہیں دیتی، اور آپ کو قریب نہ پھٹکانے کے لیے باقاعدہ وہ قانون منظور کرواتی ہیں۔ انہی لاء کالجز کو دیکھ لیں، جو پرائیویٹ لاء کالجز، میں بھی پڑھاتا رہا ہوں تو تھوڑی بہت نو ہاؤ مجھے ہے۔ چند لاء کالجز پڑھ گئے تو جو بڑے لاء کالج پرائیویٹ تھے انہوں نے چھوٹوں کو روکنے کے لیے کیا کیا قوانین بنا دیے۔ کیمپس اتنا بڑا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تاکہ کوئی چھوٹا لاء کالج چھوٹا موٹا اندر گھس ہی نہ سکے، پنپ ہی نہ سکے۔ صرف اپنی فیلڈ میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کسب حلال کی راہیں، معیشت کی راہیں روکی جاتی ہیں کہ مطلب ایک عام بندہ داخل ہی نہ ہو سکے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ جب حلال کسب کی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تم نے کسب حلال کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کسب حلال کے لیے تمام راہیں سب کے لیے مساوی کھول دی ہیں، کسی پہ پابندی نہیں لگائی کہ تو اس درجے کا مسلمان ہے لہذا کسب کا تو یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ اختیار نہیں، وہ حلال ہونا چاہیے۔ بندہ جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پی ایچ ڈی ہو، عالم ہو، دانشور ہو، امتی ہو کہ نبی ہو، امتی ہو کہ نبی ہو، سب کے لیے یکساں طور پہ کھلی ہوئی ہے۔ یہ پہلا اصول۔ اور دوسرا اصول جو دوسری بات سمجھ آتی ہے،
کوئی بات نہیں، میری مجبوری آنے دو کیمرے میں، کیا فرق پڑتا ہے۔ دوسری بات، یکساں مواقع دینے کے باوجود معاشی مساوات نہیں رکھی، مساوات میں درجہ بندی رکھی ہے۔ کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی زیادہ غریب ہوگا، کوئی زیادہ امیر ہوگا، ساری کلاسز کے اندر آئیں گی، اپر کلاس، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوئر کلاس، پھر جتنی بھی کلاسز بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہم نے تمہارے درمیان معیشت تقسیم کر دی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، سب کو یکساں نہیں رکھا۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، درجات معیشت میں ہم نے ایک کو دوسرے پر برتری دے دی ہے۔ کیا کھل کے بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ آج تک دنیا کا کوئی معاشی نظام خدا کے اس جملے کو کاٹ نہیں سکا۔ کارل مارکس تک بڑے نعرے لگائے معاشی مساوات کے، پلید دنیا سے چلا گیا لیکن کام نہیں کر سکا۔ ہمارے بعض ساتھیوں کے دماغ خراب بھی کر گیا، اب ان کے دماغ صحیح ہو رہے ہیں تو ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اب تو اس کا سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن جب ان کا سورج نصف النہار پہ تھا بڑے بڑے دانشور پھسل گئے تھے۔ قرآن کا یہ جملہ دیکھیں، درجے معیشت میں تم سب برابر نہیں ہو سکتے ہو۔ کارل مارکس اور اس کے فالوورز یہ کام کر ہی نہیں سکے، ممکن ہی نہیں، یہ تو انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ کس کی راہیں یکساں ہیں، حق کی معیشت میں سب برابر ہیں، لیکن درجات معیشت میں برابر نہیں ہے۔ اب تیسری بات، جب درجات معیشت میں برابر نہیں ہے تو پھر یہ نوبت بھی آ سکتی ہے کہ کوئی بالکل معیشت سے محروم ہو جائے، ہینڈ ٹو ماؤتھ بھی نہ رہے، قوت لا یموت بھی نہ رہے، بھوکا ننگا ہو جائے، بھوک سے پیاس سے تڑپ کے مر جائے، ہو سکتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ اس کے لیے بھی اسلام نے سامان کیا کہ بھائی اونچ نیچ رکھی ہے تو کوئی بہت اونچے جا سکتا ہے تو کوئی بہت نیچے گر بھی سکتا ہے، چاہے اس میں اس کی اپنی غلطی ہو یا نہ ہو، یا خدا کی آزمائش ہو، یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو آزمائش میں ڈال دیا ہو، کہ اس کے ساتھ بھی تو سلوک آزمائش ہے نا۔ یہاں تو غریب باپ کو کوئی سلام نہیں کرتا، امیر کھوتے کو باپ بنا لیتے۔ یہ بھی تو ایک امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ معاشرے کے اوپر ہے کہ اس کو معیشت سے بالکل محروم تم نے نہیں ہونے دینا۔ یہ خدا کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق تمہارے ہاتھوں میں دیا ہے، تمہارے ہاتھوں سے اب اس کے پاس جائے گا۔ یہاں تک کہ جانوروں کا خیال رکھا گیا، انسان تو انسان، جانوروں کا خیال رکھا گیا۔ ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے سیدھے جنت میں پہنچ گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں فاحشہ عورت اپنے گھر میں کتا رکھ لے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آج بڑی بڑی فاحشات نے کتے رکھے ہوئے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے رکھے ہیں وہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتا۔ ایک فاحشہ عورت کتے کی وجہ سے جنت میں گئی، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک فاحشہ عورت گزر رہی تھی تو اس نے راستے میں دیکھا کہ کنویں کے پاس، اب بیچارہ کنویں تک پہنچ گیا تھا کتا، اسے پتہ یہاں پانی ہے، ہانپ رہا ہے پیاس سے، قریب تھا کہ مر جائے۔ اس فاحشہ عورت نے اس کتے کی پیاس دیکھی، وہ تڑپ اٹھی، اب اس کے پاس کوئی چیز تھی نہیں کہ وہ پانی نکالے۔ اس نے اپنی جوتی اتاری اور اپنا دوپٹہ، اپنی اوڑھنی، اس کے ساتھ اس نے اپنی جوتی باندھی، کنویں میں ڈالا، جوتی میں پانی نکالا اور اس جوتی میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا۔ کتے کی جان بچ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی، سیدھے جنت پہنچا دیا۔ انسان تو انسان، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی معیشت کا خیال رکھا ہے۔ جانوروں کی معیشت کا خیال کا یہ مطلب نہیں کہ آپ چڑیا گھر کی جا کے جانوروں کو گود لے لیں، یہ کہ بھوکھا دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ یہ چیزیں بات کی۔ یہ نہیں کہ گھر میں آپ چیتا پال لیں، رائے بشیر صاحب بیٹھے ہوئے پھر اس بندے کا نام بھی نہ ہے، کس نے DHA میں تیندوا یا چیتا پال رکھا تھا۔ کیوں رائے صاحب، کیوں نام آئے گا؟ ڈنڈوں کے نام نہیں آتے ہیں،
جس سماج میں ڈنڈا قانون ہو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں صرف ظلم کا راج ہوتا ہے، ان کے جانور بھی عیاشی کرتے ہیں، ان کے کتے بھی توس کھاتے ہیں، ان کے کتوں کے لیے بھی ایسی ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ معاش ناہمواری جس کا اسلام شدید ترین دشمن ہے۔ یہاں کسی کو خیال نہیں آتا، یہی لوگ گھروں کے اندر شیر چیتے رکھ کے باہر آ کے کہتے ہیں نفلی حج نہ کرو بھائی، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ یہی لوگ، یہ ایک مستقل موضوع ہے، خدا کی قسم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت سیدھے جہنم پہنچ گئی۔ کتے کی وجہ سے ایک عورت جنت میں گئی، بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں گئی۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے، کوئی کہانی نہیں ہے کہ ایک عورت نے بلی رکھی، اسے باندھ کے رکھا، اسے دانا دن کا کچھ نہیں دیا، اسے چھوڑا بھی نہیں کہ وہ اپنی خوراک خود تلاش کرے، اسی بھوک پیاس میں مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں اس عورت کو سیدھے جہنم میں دھکیل دی۔ اسلام کے ہاں تو یہ تصور معیشت ہے۔ محروم المعیشت کے پھر کتنے حقوق ہوں گے؟ جو انسان جس کے پاس کھانے کی 2 روٹی نہ ہو، نوالا نہ ہو، اس کے کتنے حقوق ہوں گے اسلام میں؟ اس کا حق سب سے پہلے کس پر عائد ہوتا ہے؟ اگر کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھائی ہے، اس کے گھر والوں پر، اس کے بلڈ ریلیشن پر۔ الاقرب فالاقرب، جتنا قریبی رشتہ دار ہوگا اتنا وہ ذمہ دار ہوگا اس کا۔ یہ الاقرب فالاقرب، یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو۔ لا الہ الا اللہ، ساری چیزوں کو الحمدللہ سمرائز کر کے بتا رہا ہوں، ورنہ تو ایک ایک چیز کو ذکر کریں تو پوری نشستیں یہاں لگ جائیں۔ ایک بندے کے پاس کھانے کو نوالا نہیں، سب سے پہلے اس کے اپنے باپ، ماں، بہن، بھائی ذمہ دار ہیں، پھر جیسے جیسے رشتے دور ہوتے جائیں ان کے پاس نہیں، پھر وہ اس طرح کرتے ہیں، بلڈ ریلیشن سے آگے قریب دور کے رشتے، پھر جو قریب، اسی طرح ہمسایوں تک کے حقوق ہیں۔ ہمسایہ بھوکا سوئے میرا پیٹ بھر جائے، شریعت برداشت نہیں کرتی۔ پھر وہ محلہ ہے، پھر وہ معاشرہ ہے، پھر وہ علاقہ ہے، پھر وہ ریاست ہے۔ ریاست تو سب سے پہلے پہنچے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث الا ادلک علی اعظم صدقہ، اللہ تعالیٰ نے صحابی کو کہا، سراقہ میں تمہیں سب سے بہترین صدقہ نہ بتاؤں، سب سے بڑا صدقہ؟ کہ یا رسول اللہ ضرور، ارشاد فرمائے، کہ ابنتک المردودۃ الیک، تیری بیٹی یہ واپس تیری دہلیز پہ پہنچ جائے۔ اللہ، بیوہ ہو کے، طلاق یافتہ ہو کے، کسی طرح بھی، لیس لہا کاسب غیرک، اس کے لیے تیرے علاوہ کوئی اور کمانے والا نہ ہو، اس کو کھلانا ہی سب سے بڑا صدقہ ہے۔ آج بہن گھر پہنچ جاتی، بھائی نہیں پوچھتا۔ وہی بہن جب فحاشی میں مبتلا ہوتی ہے تو اخلاق کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ شریعت نے معاشیت سے محروم افراد کو کیا کہتے ہیں، ایسے نہیں چھوڑا، اس کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ذمہ داری چلتی جاتی ہے، ماں باپ سے ہوتے ہوئے، بہن بھائیوں سے ہوتے ہوئے، رشتہ دار اقارب سے ہوتے ہوئے، ہمسایوں سے ہوتے ہوئے، مالداری سے ہوتے ہوئے، ریاست تک پہنچتی ہے۔ ریاست تو سب سے پہلے وہاں پہنچے، اور ریاست بھی کچھ نہ کر سکے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ لیں ایسی صورتحال تو ہوتی نہیں، صرف زکوٰۃ صدقات صحیح دیں اور صحیح استعمال ہو، ایک بھوکا ننگا نہ رہے۔ یہ ٹیکس ویکس کی کوئی ضرورت نہ پڑے، خدا کی قسم۔ میں چند دن پہلے ایک سیاسی مذہبی جماعت کے قائد کا میں کلپ سن رہا تھا، ہماری جماعت آئے گی تو ٹیڑھی ٹوپی پہن کے بیچارے کہہ رہے تھے، بڑے اچھے، میں ان کی قدر بھی کرتا ہوں، یہ ٹیکس امیروں پر ٹیکس لگائے گی۔ بھائی ٹیکس پہلے سب سے پہلے آتا ہی نہیں، خدا کے لیے جا کے اسلامی معیشت پڑھے۔ سب سے پہلے وہ ملک اپنے معدنی ذخائر سے کام لے، اپنے وسائل سے کام لے۔ جہاد تو ہم کر نہیں سکتے، بزدل ہیں، وگرنہ ہماری معیشت تو نیزے کی نوک پہ رکھی ہوئی ہے۔ جہاد میں ہماری معیشت، صحابہ کی معیشت کیسی تھی؟ چلے جی ہم نے جہاد نہیں کیا تو یاد رکھیں ملک کے وسائل سب سے پہلے استعمال ہوں گے، اس کی زمین کے خزانے استعمال ہوں گے،
اس کی معدنیات، اس کا تیل، اس کا گیس، اس کا پیٹرول، اس کے کوئلے، اس کا سونا، اس کی چاندی، سارا کچھ. یہ ریاست کتنی امیر ہے بتائیں مجھے. اس ریاست کے بعد اللہ نے کتنی ذخیرے دیے؟ کوئی کمی ہے؟ کمی ہے تو دیانتدار قیادت کی ہے. ان بددیانت قائدین نے ہماری تمام چیزیں گروی میں رکھ دیں، فریز کروا دیں، کیونکہ ہم خود بددیانت ہیں. تو ہمارا جو کیپٹن ہوگا وہ سب سے بڑا بددیانت ہوگا. جو ہمارا کپتان ہوگا، جو ہمارا قائد ہوگا، جو ہمارا لیڈ کرے گا. تو بیڑیوں کا سردار کون ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑا خونخوار بیڑیا ہو. تو ہم سب بددیانت ہیں. اعمالکم عمالکم، سمجھ آئی؟ یہ بالکل ضابطہ صادق آتا ہے. تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں. ہم میں جو زیادہ بڑا خائن ہوتا ہے، ہم میں جو زیادہ بڑا کن ٹوٹا ہوتا ہے، ہم میں جو زیادہ بدماش ہوتا ہے، وہ ہمارا قائد ہوتا ہے. یہ ٹیکس ویکس کی بات بہت دور کی ہے. انشاءاللہ اس پر بھی مستقل آپ کے سامنے نشست رکھوں گا کہ یہ ٹیکس کی نوبت کب آتی ہے. وہ ٹیکس اتنا پیچھے ہے کہ پتہ نہیں کہیں جا کے نوبت آئے. امکان ہے، وہ صرف امکان کی حد تک امکان ہے. اتنی دور جا کے اس کی نوبت آتی ہے. ہم سب سے پہلے ٹیکس کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اور پتہ ہے غریب نے بھی موٹر سائیکل پہ پیٹرول بھرانا ہے. پتہ ہے غریب نے بھی ماچس کی ڈبیا لینی ہے. پتہ ہے غریب نے بھی کیا کہتے ہیں انڈے سموسے لینے ہیں. بلا تمیز مار کے رکھ دیتے ہیں ہم سب کو. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ. یہ ٹیکس ویکس کا چکر بہت دیر بعد آتا ہے. میرے اور آپ کے ارد گرد جتنے ہیں ان سب کو سنبھالنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. جو جتنا جس کے قریب ہے اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. اور یہاں امیر رشتہ دار بھی غریب رشتہ دار پہ خرچ کر کے اس کو بھیک دیتا ہے، بھیک. اور جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو ان کا حق دو. حق یہ بھیک نہیں، ان کا حق ہے جو تمہارے ذمہ اللہ نے ڈالا ہے. تو پھر دین کا حق کتنا بلند ہوگا اس غریب رشتہ دار سے بھی بڑھ کر. کیوں؟ اللہ کو یہ دین اتنا عزیز ہے. اس دین کی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کٹوایا ہے، ذبح کروایا اس دین کے لیے. اللہ کو اپنا دین اتنا عزیز ہے، اور اللہ کو یہ دین اتنا عزیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی مدد کو براہ راست اپنی مدد قرار دیا ہے. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گے. کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ. اگر ایک عام انسان، ایک گناہگار انسان، ایک کافر رشتہ دار، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو تمہارا رشتہ دار مومن ہے، متقی ہے، تقویدار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اس پہ خرچ کرو. نہیں، تمہارا قرابت دار ہے، بس متقی ہو غیر متقی ہو جو مرضی ہو، اس کو لالے پڑ گئے، ایک نوالا اس کے پاس نہیں، جاؤ اس کی بھوک مٹاؤ، اس کی پیاس مٹاؤ. یہ حق ہے اس کا، یہ تمہاری بھیک نہیں ہے. اگر ایک گناہگار بدکار زانی انسان کو کھلانے پر بھی اللہ تعالیٰ امیر رشتہ دار کو مجبور کرتے ہیں تو خود دین کا حق کتنا بلند ہوگا. ہم تو دین کو بھی بھیک دیتے ہیں. جو مسجد میں 10 روپے چندہ دیتا ہے وہ کہتا ہے بس مسجد کی انتظامیہ کا صدر میں بن جاؤں، میری چلے. عموماً یہی ہوتا ہے، آپ کسی مسجد میں چلے جائیں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تھوڑا سا آبزرو کریں آپ کو پتہ ہی چل جاتا ہے کہ اس مسجد کی انتظامیہ کے عہدیدار کون ہیں. ان کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے، ان کی گردن کا سریہ بتا دیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا یار یہ مسجد کا کون سا عہدیدار ہے، یہ مسجد چلا رہا ہے، یہ فلاحی ادارہ چلا رہا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، یتیم خانہ چلا رہا ہے، رفاہی سکول چلا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. چونکہ مسجد تو ایسی پبلک پلیس ہے نا کہ اس میں تو 5 وقت آنا جانا ہے، تو پتہ بہت جلدی چلتا ہے. کیوں؟ ہمارا تصور ہے ہم بھیک دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ غریب رشتہ دار کے بارے میں کہتے ہیں حق دو. حق بھیک نہیں، حق دو. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، والمسکین، مسکین کو اس کا حق دو.
وابن السبیل مسافر کو اس کا حق دو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج بہت کچھ کہنا تھا، وقت ہی ختم ہو گیا. جتنا میں مواد لے کے آیا تھا اس کا آدھا ہی بیان ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. تو بات کر رہا تھا یہ ٹیکس کی نوبت بہت دور بعد آتی ہے، بہت دور بعد آتی ہے. سب سے پہلے زکوٰۃ اور صدقات، سمجھ آئی؟ زکوٰۃ صدقات کے بعد، اور یہاں بھی یاد رکھیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ضرورت مندوں کے مالوں پر مانگنے والوں کا اور جو غیرت سے نہیں مانگتے ان کا بھی حق ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ قرآن کہہ رہا ہے. کچھ چیزیں اللہ نے ظرف پہ رکھ دی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کچھ نشستیں اور ہوں گی تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اسلام نے صدقات واجبہ نافلہ کو کیسے الگ کیا اور کس طرح الگ کر کے دینے والوں کو امتحان میں ڈالا، ان کے ظرف کو چیک کیا اور ان کو انڈر آبزرویشن رکھا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. اسلام کا تصور معیشت کوئی قارون کی معیشت نہیں ہے، وہ اس کی معیشت ہے جو براہ راست مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. اسلام کے تصور معیشت میں کہیں بھی جگہ نہیں ہے، ایسی جگہ نہیں ہے سب پر یکساں ٹیکس عائد کر دو، کہیں بھی ایسا نہیں ہے. بالفرض والتقدیر سمجھ لیں نوبت آ گئی تو سب سے پہلے تعیشات پہ پابندی لگے گی. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے لہٰذا میں اب اگلے سٹیپ پہ نہیں جاؤں گا، وہ تو پورے پھر 1 گھنٹے کا سٹیپ ہے کہ کمانے میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں، خرچ کرنے میں اسلام کی کیا ہدایات ہیں. وہ انشاءاللہ اگلی نشست پہ ڈیٹیل کے ساتھ ابتدا ہی سے شروع ہو جائیں گی. سمجھ آئی؟ کیوں کمانا ہے، کیا کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کتنا کمانا ہے، کب کمانا ہے، کہاں کمانا ہے، کیوں خرچ کرنا ہے، کیا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے. یہ 7 سوالات بنتے ہیں اور میری نیت تھی میں آج بیان کر سکوں، نہیں کیا. پہلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آئندہ نشست میں براہ راست اس پہ بات ہوگی. یہ میرے اور آپ کی اصلاح کرنے کے لیے آگے رمضان آ رہا. یہ ایک کمائی پر بھی کم سے کم 7 سوال بنتے ہیں اور خرچ کرنے میں بھی کم سے کم 7 سوال بنتے ہیں. یہ سوالات کیا ہیں؟ یہ سوالات میری اور آپ کی تربیت ہے تاکہ کوئی قارون فساد فی الارض کا مرتکب نہ ہو اس دھرتی کے اوپر. اس معاشی نظام کو اس معاشی نظام کو نہیں جو اصل معاشی، یہاں تو کوئی معاشی نظام ہی نہیں ہے نا. معاشی نظام کے اندر فساد کا مرتکب نہ ہو، اس کی عملی تربیت ہو، اس کی اخلاقی تربیت ہو، اس کی نظریاتی تربیت ہو. اسلام کا معاشی نظام جسٹ ڈیمانڈ سپلائی کا نام نہیں ہے، وہ اپنے مقصد تخلیق سے جڑا ہوا ہے، انسانوں کے مقصد تخلیق سے جڑا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات ہوگی. یہ تو آخری 1-2 منٹ کی بات ہے، میں آپ کے سامنے بس بات کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں کہ جب ٹیکس کی باری آتی ہے تو جس پہ بات چل رہی تھی، جو ساتھی دیر سے آ رہے ہیں ویسے سہولت کے لیے بتا دوں کہ جو اصول معاشیات اسلام کے سامنے آتے ہیں کہ کسب کی راہیں سب کے لیے کھلی ہیں، ایک، لیکن معیشت میں سارے برابر نہیں، 2، تو بالکل معیشت کو کوئی محروم بھی ہوگا، 3، اسلام نے اس کا خیال رکھا ہے، جانور کتے بلی تک کا بھی خیال رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو محروم ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ الاقرب فالاقرب کا اصول ہے، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس پر ہے، پھر مالے ہمسائے سب پر، پھر ریاست کے اوپر ہے. اور ریاست کو اگر لینے کی نوبت آئے تو سب سے پہلے وہ کن سے لے؟ تعیشات پہ پابندی لگا کے وہ مال لے. یہ نہیں کہ سب پر یکساں ٹیکس عائد کر دے، ماشاءاللہ. تعیشات پہ پابندی ہوگی سب سے پہلے. وہ تعیشات پہ پابندی کر کے اس کا جو مال تعیشات والا وہ اٹھا کے پھر خرچ کیا جائے گا. اور اگر تعیشات سے بھی بات نہ بن سکے، بات سہولیات تک آئے گی. سہولیات، تعیشات و سہولیات سے اوپر کی چیز ہے نا. تعیشات کو بھی قابو میں لا کے بات نہ بنے تو پھر سہولیات پہ بات آئے گی کہ سہولیات اٹھا لی جائیں گی. اس سے جو معیشت سے محروم افراد ہیں ان کی روزی کا سامان کیا جائے گا. سہولیات سے بھی بات نہ بن سکے تو پھر ضروریات پہ آئیں گی، جو بیسک نیڈز ہے بندے کی، ان کو آگے پیچھے کر کے یہ بھی نہ مرے وہ بھی نہ مرے جو مر رہا ہے. ایک تو یہ کلاسیفیکیشن درجہ بندی ہو گئی. اور دوسری طرف سے دوسری، سب سے پہلے جو ہائی فائی کلاس ہے، اپر کلاس، اس کو پکڑا جائے گا.
لاؤ بھائی اپنا سرمایہ اللہ کے لیے خرچ کرو. تعیشات، سہولیات اور ضروریات، ان کو اس لیے الگ کیا. ضروری نہیں کہ جو ہائی فائی کلاس کا، اپر کلاس کا ہو وہ تعیشات میں مبتلا ہو، اس لیے یہ دو کلاسیں الگ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ضروری نہیں کہ بہت بڑا امیر، بہت بڑا عیاش پرست بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا. یہاں تو بڑے بڑے غریب بڑے بڑے عیاش پرست ہوتے ہیں بھائی، ہاتھ میں 2 ٹکے آئے تو صحیح، جب تک وہ ختم نہ ہو انہیں آرام ہی نہیں آتا. جب تک جا کے وہ مجرا دیکھے نا، اس پر ویل نہ چلے، اس کو ختم نہ کرے، وہ تو آرام سے بیٹھتے نہیں. پھر 2-3 لنگوٹ کس کے آ جاتے ہیں کمانے کے لیے، پھر 2 روپے کما کے پھر بن جاتے ہیں قارون، چلے جاتے ہیں. تو تعیشات کا تعلق عمارت سے نہیں ہے، یہ ذہن نفسیات سے ہے. ہاں جو امیر بہت ہوگا اس کو مواقع بہت ہوتے ہیں. اپر کلاس کو پکڑا جائے گا، اس سے کچھ لیا جائے گا، پھر اس سے نیچے لوئر اپر کلاس کو پکڑا جائے گا، پھر اپر مڈل کلاس کو پکڑا جائے گا، پھر مڈل کلاس کو، پھر لوئر مڈل کلاس کو، اس طرح نیچے نیچے آتے جائیں گے. یہ بھی امکانی حد تک ضوابط ہیں، وگرنہ دنیا میں کبھی اس کی نوبت نہیں آئی. آج یہ ملک اسلامی معاشی نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ذرائع آمدن کو، اپنے وسائل کو، اپنے زمین کے خزانوں کو استعمال کرے. خدا کی قسم 1 روپے ٹیکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ہم خود شیطان ہیں. ہم نے وہ کام کیے ہیں کہ وسائل ہوتے ہوئے بے وسائل ہیں. ہمارے وسائل ہیں، ہم دیدار بھی نہیں کر سکتے. یہ خدا کا انتقام ہے ہم سے. اللہ ہمیں اس صورتحال سے نجات عطا فرمائے. سمجھائی بات کی؟ انشاءاللہ باقی باتیں جو میں نے کہی ہیں اگلی نشست میں ہوں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.